السلام علیکم ایوری ون. ہم بات کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کی نبوت کے بعد جو پہلے 13 سال ہیں، نبوت کے بعد نبوی 13 جو پہلے 13 سال ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں کیا کیا امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے، کیا کیا امپورٹنٹ اپڈیٹس ہوئیں. پہلے 10 سال میں کیا ہوا، اس کے بعد اگلے 3 سالوں میں کیا ہوا، ابو طالب اور بی بی خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد کس طرح سے عام الحزن جو والا سال تھا اس کے بعد سفر طائف ہوا، اور اس کے بعد سے سارے کیا معاملات ہوئے وہ سارے ہم دیکھ چکے ہیں. اور لاسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ نبی پاک کی انٹری ہو گئی تھی مدینہ کے اندر. آپ کو پتہ ہے 11 نبی، 12 نبی اور 13 نبی کے اندر مدینہ سے لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے. پہلے 6 لوگوں نے بیعت کی نبی پاک کے ہاتھ پہ، اسلام قبول کیا. پھر 12 نبی کو 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا. پہلی بیعت ہوئی بیعت عقبہ اولا، اور اس کے بعد 13 نبی کو دوسری بیعت ہوئی، اور اس کے بعد نبی پاک مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے 2 سال کیا امپورٹنٹ اپڈیٹس ہوئیں، کیا امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے، غزوہ بدر کیسے ہوئی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 13 سال نبی پاک مکے میں تو گزار چکے تھے، لیکن مکے والے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا. حالانکہ ساری زندگی وہاں پہ گزاری تھی، سارے لوگ ان کے کریکٹر سے واقف تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور نبی پاک کو شدید ترین ٹف ٹائم دیا ہے تھرو آؤٹ 13 ایئرس. لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک اب وہاں پر گئے ہیں مدینہ کے اندر، اور مدینہ میں جاتے ساتھ ہی مدینہ کے لوگوں نے اتنا وارم ویلکم کیا نبی پاک کا، بڑی قدم جو چیز ہے ان کو ویلکم کیا ہے مدینہ کے اندر. نہ صرف ویلکم کیا ہے، ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، بلکہ جو ان کے ساتھ سارے صحابہ کرام آئے تھے مکے سے ان سب کو ایکسیپٹ کیا ہے، مہاجرین کو ایکسیپٹ کیا ہے مدینہ والوں نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ ان کو اپنا لیڈر بھی بنا لیا. نہ صرف مسلمانوں نے لیڈر بنا لیا بلکہ جو اس دور کے اس ٹائم کے جو یہودی قبیلے تھے انہوں نے بھی نبی پاک کو ایکسیپٹ کر لیا. نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ اپنا لیڈر تسلیم کر لیا. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے، یہ اس پہ بات کرنی چاہیے، ہمیں اس کو سرچ آؤٹ کرنا چاہیے کہ یار یہ کیسے پاسبل ہو گیا. جہاں پہ 13 سال رہے ہیں انہوں نے تو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن جہاں پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. تو آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بنو اوس اور مدینہ کے پہلے ڈائنامک سمجھتے ہیں. مدینہ میں 5 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو اوس، بنو خزرج، اور اس کے علاوہ 3 یہودی قبیلے تھے، بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. 3 یہودی قبیلے اور 2 یہ دوسرے جو مشرک قبیلے تھے. تو انہوں نے تو بنو اوس اور بنو خزرج میں تو اسلام قبول کر لیا تھا. اس میں مصعب بن عمیر نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، اور کچھ لوگ جو بنو خزرج سے گئے تھے حج کرنے کے لیے مکے میں، انہوں نے وہاں پہ نبی پاک کے ہاتھوں میں بیعت کر لی تھی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈائنامک سمجھتے ہیں. مدینہ کے اندر کانسٹنٹلی وارز چل رہی تھی، بنو اوس اور بنو خزرج کے درمیان بڑی شدید قسم کی لڑائیاں ہو رہی تھیں. ان دونوں کی آپس میں بھی بڑی شدید قسم کی لڑائی ہوتی تھی، اور ان کی آپس میں یہودیوں کے ساتھ بھی بڑی مل کے لڑائی ہوتی تھی. انہوں نے آپس میں گروپنگ بنائی ہوئی تھی ان لوگوں کی. تو جو بنو اوس اور بنو خزرج کے لوگ ہیں ان کو یہودیوں سے ایک بات پتہ لگی تھی. یہودی ان کو ایک بات بتایا کرتے تھے کہ جی ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اور ہمارے بہت سارے نبی اور رسول آئے ہیں. پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان سب کا بتایا. اور انہوں نے بتایا، یہودیوں نے بنو اوس اور خزرج کے لوگوں کو، کہ ہمارے ایک عنقریب ایک اور بھی رسول آئیں گے جو ہمیں پروٹیکشن دیں گے، اور پھر سے ہماری جو حکومت ہوگی جس طرح ہم پہلے رہ رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، بڑی شاندار قسم کی ہماری حکومت تھی. تو وہ یہ بار بار کانسٹنٹلی ان کو بتایا کرتے تھے بنو اوس اور خزرج کے لوگوں کو. تو جب بنو اوس اور خزرج کے لوگوں کو پتہ لگا کہ یار مکے میں اس طرح کی ایک پرسنالٹی آئی ہوئی ہے نبی پاک، اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ان کے مائنڈ میں آیا کہ شاید یہ وہی رسول ہیں جس کی یہودیوں نے بات کی تھی. تو وہ ان کے بیک آف دا مائنڈ ایک یہ چیز ہوتی ہے، اور وہ فوراً سے نبی پاک کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یار یہ شاید یہ وہی رسول ہیں، اور بجائے اس کے اس سے پہلے کہ یہ یہودی ایکسیپٹ کریں ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم ایک سیف کارنر میں چلے جائیں. اس کے علاوہ جو بنو اوس اور خزرج کے لوگ ہیں ان کے درمیان کانسٹنٹلی لڑائیاں چل رہی تھیں، کانسٹنٹلی جنگیں چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی اکانومی بہت زیادہ ڈاؤن ہوئی ہوئی تھی، اور ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ بھی جو ہے نا مارے جا چکے تھے. جسٹ ہجرت سے کچھ سال پہلے، تقریباً 4 سے 5 سال پہلے، ان دونوں کی لڑائی ہوئی بنو اوس اور بنو خزرج کی، اور ان کے جو بڑی بڑے جو لیڈرز تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہاں پہ ضرورت تھی کہ کوئی ایک ایسا نیوٹرل لیڈر آئے
جو ان کی کمیونٹی کو، ان کی سوسائٹی کو انٹیکٹ کر سکے اور وہاں پر ایک پیس مینٹین کر سکے. تو کیونکہ ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، بنو اوس اور خزرج کے میجورٹی آف دا لوگوں نے، تو انہوں نے نبی پاک کو ایک طرح سے وہاں پہ اپنا لیڈر ناصرہ تسلیم کیا اور ان کو دعوت بھی دی کہ آپ مدینے میں آئیں. اور جب مدینے میں آئے ہیں تو ان دونوں قبیلوں نے بڑی آپ کی جو ہے نا بڑا زبردست قسم کا ویلکم کیا. تو یہ ایک تو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے باتیں سنی ہوئی تھی بنو اوس اور خزرج کے لوگوں نے یہودیوں سے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، تو ان کے بیک آف دا مائنڈ ایک یہ چیز تھی، ایک یہ پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ دونوں اسلام قبول کر چکے تھے اور ان کو یہ پتا تھا کہ یار یہاں پہ بڑی انسٹیبلٹی ہے سوسائٹی کے اندر، تو ہمیں ایک نیوٹرل لیڈر چاہیے. اور نبی پاک کی بڑی اچھی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پی آر تھی، سارے لوگ ان کو بڑے اچھے ورڈز میں جانتے تھے کہ بڑے جسٹس قسم کے انسان ہیں، کبھی نا انصافی نہیں کرتے اور ہمیشہ حق پرست رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا نبی پاک کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہودی ہیں، جو 3 قبیلے ہیں یہودیوں کے، انہوں نے کیوں ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے لیڈر کیوں مان لیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، جب نبی پاک مکے میں تھے، سارے مسلمان مکے میں رہتے تھے تو وہ کعبہ کے سامنے اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ سامنے ہوتا تھا اور اسی ڈائریکشن کے اندر جو بیت المقدس ہے فلسطین کے اندر، وہ بھی ایک ہی لائن کے اندر مطلب پڑھتا تھا کہ جیسے یہاں سے نماز پڑھیں یا سامنے خانہ کعبہ ہے اور پیچھے اس طرح سے اینگل سیٹ کرتے تھے کہ پیچھے بیت المقدس بھی آ جائے. اب جب وہ لوگ ہجرت کر کے مکے سے مدینے میں آئے تو وہاں پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اب جو ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، کس اینگل میں نماز پڑھنی ہے. تو وہاں پر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ بیت المقدس جو ہے فلسطین میں، یروشلم میں، اس کی طرف ڈائریکشن کر کے نماز پڑھی جائے گی. اور یہ جو ایک اسٹریٹجی تھی، یہ بہت مائنڈ بلوئنگ قسم کی بہت بڑی اسٹریٹجی تھی نبی پاک کی، جس کی وجہ سے جو یہودی ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سارے بڑے بڑے نبی اور رسول وہاں پر آئے تھے. حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹیمپل آف سولومن بنوایا تھا. تو اس اسٹریٹجی نے کہ مسلمانوں نے یہ جو اسٹریٹجی بنائی کہ ہم یہاں پہ ڈائریکشن کر کے نماز پڑھا کریں گے، اس کی وجہ سے یہودیوں کے اندر ایک بڑا سافٹ کارنر پیدا ہو گیا. وہ پہلے ہی بڑا کلوزلی ریلیٹ تو کر رہے تھے نبی پاک کو کہ یار یہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت اچھے ورڈ سے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سارے جو بڑے بڑے نبی اور رسول مسلمان ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں، بلکہ ان کا ایک دین کا حصہ ہے، ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ نے رسولوں پہ ایمان لے کے آنا ہے. تو اس کی وجہ سے نا ان کے لیے بھی ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا آسان ہو گیا. وہاں پر ریزسٹنس آئی تھی، یہودیوں کے اندر سے بھی ریزسٹنس آئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کا اس بات پر اعتراض تھا کہ یہ جو آخری رسول آئیں گے یہ ہماری ہی برانچ سے آئیں گے، جو اسحاق علیہ السلام والی برانچ ہے. لیکن نبی پاک کیونکہ اسماعیلی برانچ سے آئے تھے، ان کو صرف اس بات پہ ریزرویشن تھی. لیکن اسٹل اس اسٹریٹجی کی وجہ سے کہ بیت المقدس کی طرف ڈائریکشن کر کے نماز پڑھنی ہے، یہاں سے بہت سارے لوگ ان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے کہ یار یہ تو بہت زیادہ ملتا جلتا ریلیجن ہے ان کا، تو اس میں کوئی اتنی ڈر خوف والی بات نہیں، ہم ان کو لیڈر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ویسے بھی بڑے بڑے آنیسٹ ہیں، بڑے جسٹس قسم کے انسان ہیں. تو یہ 2-3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے نبی پاک کو ایکسیپٹ کر لیا مدینے کے اندر ایز اے لیڈر. نبی پاک وہاں پر گئے، وہاں پر 3-4 بڑے انپورٹنٹ ایونٹس ہوئے. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جب مائگریشن سے پہلے، مدینے میں انٹر ہونے سے پہلے قباء میں رکے تھے 3 سے تقریباً 4-5 دن. قباء میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، پھر مدینے میں گئے، مدینے میں جا کے حضرت ابو ایوب کے گھر رہے نبی پاک 6 مہینے کے لیے. ساتھ ساتھ جو مسجد نبوی ہے اس کی بنیاد رکھی. اور ایک تو بردرہڈ والا سارا ایونٹ ہوا مواخات کا کہ ایک جو مدینہ کے رہنے والے ہیں وہ مکہ کے رہنے والے کو یعنی کہ مہاجر کو اپنے ساتھ رکھیں گے، یعنی کہ بھائی بھائی کی طرح سے رہیں گے. انہوں نے آپس میں پراپرٹیز، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ اپنی پراپرٹی شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی بیوی شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں، بیوی کو طلاق دے کے آپ اسے شادی کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کاروبار میں شریک ٹھہرائیں گے. تو بڑی انہوں نے جو ہے نا نبی پاک نے اس طرح کا رشتہ پیدا کیا، مواخات والا ایونٹ ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے کیونکہ وہ گلوبل لیڈر تو نہیں، مدینہ کے لیڈر ایکسیپٹ کر لیا تھا مدینہ کے لوگوں نے، تو انہوں نے وہاں پر ایک چارٹر سائن کیا نبی پاک نے، جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ. جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے بہت سارے پوائنٹس تھے، تقریباً 54 پوائنٹس تھے. اس میں جو مین امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ اگر کوئی بھی باہر سے اٹیک کرے گا مدینہ کو
تو ہم سارے قبیلے مل کے اس کو مدینے کو پروٹیکٹ کریں گے اور ہم میک شور کریں گے کہ جو مدینہ ہے اس کے اندر اسٹیبلٹی رہے اور اس کے اندر پیس رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لڑائیاں بہت زیادہ ہو رہی تھیں، بنو اوس اور خزرج کی لڑائی ہو رہی تھی، اور ویسے بھی آپس میں بڑی لڑائیاں ہو رہی تھیں، اور جو یہودی تھے اس ٹائم کے، اس دور کے، وہ ویسے بھی بڑے سے آپ کہہ لیں کہ تھوڑے کوورڈ قسم کے تھے، وہ ویسے تو بڑے اسٹرانگ تھے وین اٹ کمز ٹو بینکنگ اکانومی اینڈ آل دیٹ، لیکن لڑنے کے معاملات میں وہ تھوڑے سے پیچھے پیچھے رہتے تھے، تو ان کو بھی یہ چیز سوٹ کر گئی کہ یار ٹھیک ہے مدینے میں ایٹ لیسٹ پیس رہے گا، تو یہ سارے معاملات تھے، اور انہوں نے نبی پاک کو وہاں کا لیڈر ایکسیپٹ کر لیا، اور جو ہے جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ جو ہے وہ سائن کر لیا۔ اب مدینہ کے اندر تو اسٹیبلٹی بھی ہو گئی اور پیس بھی ہو گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نبی پاک مکے کو چھوڑ کے مدینے میں آئے ہیں، تو جو پیچھے مکے والے ہیں ان کا کیا رسپانس ہے، انہوں نے کیوں اتنی آسانی سے، مطلب وہ آخر وقت تک جب نبی پاک وہاں سے نکلے اپنے گھر سے، وہ تو ان کے گھر کے باہر تک آ گئے تھے، تقریباً 11 سردار جو ہیں مکے کے، وہ ان کے گھر کے باہر آ گئے تھے، وہ کسی طرح سے وہاں سے نکل گئے، پھر غار ثور میں 3-4 دن قیام کیا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور جو کفار مکہ ہیں وہ وہاں تک بھی پہنچ چکے تھے، وہ جو غار ہے اس کے بالکل منہ تک پہنچ چکے تھے، وہ تو وہاں پہ اللہ کا معاوضہ ہوا اور وہاں پہ سارے جالے وغیرہ لگ گئے اور کبوتری نے انڈے دے دیے، تو اس وجہ سے وہ وہاں سے بیک آف کر گئے۔ اب وہاں پر مکے میں نبی پاک کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہوئے ہوئے تھے، اور وہ جب مدینے میں آئے تو جو قریش مکہ ہیں انہوں نے بات کی، مدینے کا جو اس ٹائم کا سب سے امپورٹنٹ آپ کہہ لیں جو لیڈر تھا عبداللہ بن ابی، یہ آگے جا کے اسلام بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں رئیس المنافقین، چیف آف ہپوکریٹ، یہ بہت بڑا منافق تھا۔ تو بیسیکلی ہونا یہ تھا کہ نبی پاک کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ یہ جو ہے نا ایک مدینے کا لیڈر بنے گا، لیکن جب نبی پاک آئے انہوں نے بڑا وارم ویلکم کیا بنو اوس اور خزرج کے لوگوں نے، تو یہ تھوڑا سا نا اسی ٹائم سے اس کے اندر ایک جیلیسی فیکٹر تھی کہ میں نے یہاں کا لیڈر بننا تھا، میں نے یہاں کا سردار بننا تھا، اور نبی پاک کی وجہ سے میری یہ جو سیٹ ہے یہ ماری گئی ہے۔ تو جو قریش کے لوگ ہیں انہوں نے اس سے بات کی، ان کو پتا تھا کہ یار یہ بڑا انفلوئنشل بندہ ہے، اس کی بڑی ڈومیننس ہے اس مدینے کے اندر، انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا نبی پاک، یہ ان کے تو ہم نے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے ہوئے، ہم ان کو مارنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ نکالو یہاں سے، اور ورنہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا کوئی وہ نہیں کریں گے، کوئی ٹریڈ، کسی قسم کی کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے، اور ٹریڈ ان کے لیے کرنا بڑا ضروری تھا مکے والوں کے ساتھ، کیونکہ وہ سب سے آپ کہہ لیں اسٹرانگ قسم کے لوگ تھے، سیریا بھی ٹریڈ کرتے تھے اور نیچے یمن تک ٹریڈ کرتے تھے، تو انہوں نے بیسیکلی درمیان میں کوشش بھی کی کہ کسی طرح سے نبی پاک کو نکال سکیں یا ان کو قریش کے ساتھ ایکسیکیوٹ کر سکیں، لیکن وہ ناکام رہے اس کے اندر۔ تو یہ سارے معاملات تھے۔ اب قریش مکہ نے جو یہودی ہیں اور جو باقی جو نان مسلم لوگ تھے ان کو یہ کہا ہوا تھا کہ جی آپ نے جو ہے نا ان کو تھوڑا ٹف ٹائم دینا ہے، ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے نہیں دینی، اور ان کو ٹف ٹائم دینا ہے۔ تو وہاں پر اس ٹائم مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ بڑے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، ٹریڈ نہیں کر سکتے تھے، اور پہلے ہی وہاں کے ریسورسز بڑے کم تھے ان کے پاس، کیونکہ پہلے ہی وہاں پہ بہت زیادہ جنگیں شنگیں ہو رہی تھی، اوپر سے پھر مکے والے بہت سارے لوگ چلے گئے، تو ان کے جو ریسورسز ہیں ان پہ کافی زیادہ برڈن پڑنا شروع ہو گیا، پریشر پڑنا شروع ہو گیا، اور اگر وہ ٹریڈ کرنا چاہتے تھے تو جو مدینہ کے آس پاس کے جو قبیلے تھے یا جو کچھ بھی تھا وہ کیونکہ الائی تھے سارے کے سارے کفار مکہ کے، قریش مکہ کے، تو وہ لوگ ٹریڈ ان کے ساتھ کرنے سے تھوڑا سا گھبراتے تھے، بیک آف کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یار اگر ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو جو قریش مکہ ہیں یہ ہمیں ٹف ٹائم دے سکتی ہیں، اور ہم نے وہاں جا کے مکے میں جا کے ہم نے اپنا حج وغیرہ کرنا ہے، تو وہ یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب یہاں پہ دو امپورٹنٹ چیزیں آتی ہیں، دو امپورٹنٹ آپ کہہ لیں کہ ایونٹس ہوتے ہیں، دو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جس سے نبی پاک اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک تو پولیٹیکلی اس چیز کو انکاؤنٹر کرتے ہیں، اور دوسرا اکنامکلی کرتے ہیں۔ نبی پاک کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو کفار مکہ ان کی جو ساری جو ہے نا اکانومی وہ اسی راستے کے تھرو ہوتی ہے، مطلب مکے سے جائیں تو مدینہ آتا ہے درمیان میں، پھر یہ سیریا کے تھرو ٹریڈ کرتے تھے، ان کی ساری ٹریڈ بیسیکلی سیریا اور یمن سے ہوتی تھی، اور گرمی میں یہ ٹریڈ کرتے تھے سیریا میں جا کے، اور کیونکہ عرب والا جو علاقہ ہے وہ گرم علاقہ ہے، تو زیادہ تر جو ان کی ٹریڈ وہ سیریا کے راستے ہی ہوتی تھی گرمیوں کے ٹائم میں، کیونکہ ظاہر 7-8 یا 9 مہینے تو گرمی پڑتی تھی۔ اب نبی پاک نے کیا کیا، انہوں نے وہاں پہ گروپس بنائے اپنے انصار اور مہاجرین کو ملا کے، اور انہوں نے جب وہ ٹریڈ کے لیے جاتے تھے، آپ کو پتا ہے جب قریش مکہ ٹریڈ کے لیے جاتے تھے تو کوئی بھی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، کیونکہ وہ بڑے ایک ڈگنیٹی والے لوگ تھے، بڑے ریسپیکٹیبل لوگ تھے،
ہر عرب کے جو بھی قبیلے تھے ان کے بت پڑے ہوتے تھے، تو کوئی بھی ان کے جو قافلے ہیں ان کو انٹرسیپٹ نہیں کرتا تھا. لیکن یہاں سے فرسٹ ٹائم نبی پاک نے ان کو اکنامکلی ہرٹ کرنے کی کوشش کی، ان کی اکانومی کولیپس کرنے کی کوشش کی. اور جب ان کی گروپس نکلتے تھے ٹریڈ کے لیے سیریا جانے کے لیے، تو یہاں سے جو مسلمان ہیں وہ اس کو انٹرسیپٹ کرتے تھے. وہ بیسیکلی ان کو انٹیمیڈیٹ کرتے تھے، ان کو ہراس کرتے تھے، اور ان کو ٹف ٹائم دیتے تھے کہ تم جس طرح سے پہلے ٹریڈ کرتے تھے اب وہ ٹریڈ جو ہے نا تمہارے لیے اس طرح سے اب تم ٹریڈ نہیں کر سکو گے، تمہارے لیے بڑی مشکل ہم پیدا کرتی ہے. ایک تو یہ ورژن بھی ہے. دوسرا ورژن یہ بھی ہے کہ جب بہت سارے لوگ مسلمان مکے چھوڑ کے جب مدینے آئے ہیں تو بہت ساری جو پراپرٹی وغیرہ ہیں جو ان کی پیچھے کام شام کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، جو دکانیں وغیرہ تھی، جو گھر شہر تھے، یا جو بھی ان کے پاس ان کے ریسورسز ہوتے تھے، ان سب پہ قبضہ کر لیا تھا مکے والوں نے. اور دوسری طرف جب مدینے میں آئے تھے تو مدینے میں بھی ٹریڈ کرنے سے پرابلم کر رہے تھے کہ کسی کو الاؤ نہیں کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ ٹریڈ کرو. تو یہاں سے وہ ان کے قافلوں کو بھی انہوں نے لوٹنا بھی شروع کیا. بہت سارے جگہ پہ انہوں نے لوٹنے کی بھی کوشش کی تاکہ وہ ان کو بھی اکنامکلی ہرٹ کر سکیں اور خود اکنامکلی سفیشینٹ ہو سکیں. تو یہاں پہ 7-8 ایکسپیڈیشنز ہوئی ہیں، 7-8 مہم ہوئی ہیں کہ کفار مکے سے نکلے ہیں، سیریا جانے کے لیے ٹریڈ کرنے کے لیے گئے ہیں، اور درمیان میں مسلمانوں نے 7-8 پوائنٹ پہ ان کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور کبھی کبھی وہ نکل بھی جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے کسی وجہ سے، اسپائنگ کی وجہ سے ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ مسلمان آ رہے ہیں. تو یہاں سے مسلمانوں نے فار دا فرسٹ ٹائم مدینے سے ان کو تنگ کرنا شروع کیا اور ان کی اکانومی ہرٹ کرنا شروع کی. اور انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا تماشا بن گیا، پہلے تو ہم بڑا ایزیلی ٹریڈ کرتے تھے، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں پرابلم کرے، یہ اب نیا انہوں نے کیا مسئلہ ڈال کے رکھ دیا ہے. تو یہاں سے ان کی اکانومی ہرٹ ہونا شروع ہوئی. دوسرا یہ ہے نبی پاک نے وہاں جو آس پاس کے قبیلے تھے ان کو نیوٹرلائز کرنا شروع کر دیا. نیوٹرلائز پولیٹیکل اس طرح سے کیا کہ ان سب کی ایفیلیشن تھی قریش مکہ کے ساتھ. تو جب کوئی قافلہ آتا تھا یا قریش مکہ آتے تھے اس سائڈ پہ، تو یہاں سے نبی پاک بھی بڑے ایک طرح سے اسٹرانگ ہو گئے تھے. حضرت حمزہ ان کے ساتھ تھے، حضرت عمر ان کے ساتھ تھے، حضرت علی ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اور جو آس پاس کے قبیلے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار ہم نے قریش مکہ سے لڑائی نہیں کرنی، ایک تو یہ ہم ٹریڈ بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، دوسرا ہمارے بت رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، تو ہم ٹریڈ نہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے نا ہم ان کے ساتھ پنگے بازی نہیں کر سکتے، ہم ان کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتے، ہم ان کو تھریٹن نہیں کر سکتے. تو نبی پاک نے کہا ٹھیک ہے تم ان کو تھریٹن نہ کرو، تم ہمارا ساتھ نہ دو، لیکن تم نیوٹرلائز ہو جاؤ. اگر کبھی بھی ہماری جنگ ہوئی تو تم نے نیوٹرل رہنا ہے. کیونکہ ظاہر ہے مدینے کے جو آس پاس کے جتنے بھی قبیلے تھے، اگر کفار مکہ ان کے ساتھ ان کی الائی رہتے ہیں تو وہ بڑا ایزی ہے ان کو تھریٹ کرنا مدینے کے لوگوں کو. تو یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے آس پاس کے قبیلوں کو نیوٹرلائز کرنا شروع کر دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل امریکہ ہے، امریکہ کے بالکل نیچے کیوبا ہے، بالکل اس کے فلوریڈا اسٹیٹ کے بالکل نیچے ہے. تو وہاں پہ آپ کو شاید پتہ ہوگا 1962 کے اندر کیوبن میسائل کرائسس ہوئے تھے کہ جو یو ایس ایس آر ہے وہ بالکل امریکہ کے قریب آ گیا تھا. تو امریکہ نے کہا کہ یہاں پہ اگر بالکل قریب آ گئے تو مجھے مارنا اس کے لیے آسان ہے رشیا کے لیے. تو کوئی بھی کنٹری یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے پاس کوئی اتنی بڑی پاور آ کے بیٹھ جائے، کیونکہ ظاہر اٹیک کرنا آسان ہے. سملرلی جس طرح ابھی بھی یو ایس رشیا کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو یوکرین ہے وہاں پر وہ نیٹو والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پر آنا ہے، جس کی وجہ سے رشیا نے اس پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا. خیر، تو یہاں پر بھی بیسیکلی یہی ہو رہا تھا. نبی پاک ان کو نیوٹرلائز کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا ساتھ آپ نے نہیں دینا نہ دو آپ نے، لیکن کفار مکہ کا ساتھ نہیں دینا. اور نبی پاک کانسٹنٹلی جو ہے ان کو ان کے جو قافلے ہیں اس کو ہراس کر رہے تھے، اس کو انٹیمیڈیٹ کر رہے تھے یا لوٹ مار بھی کبھی کبھی کرتے تھے. تو یہ تقریباً 7 سے 8 ایکسپیڈیشنز ہوئی ہیں، 7 سے 8 مہم ہوئی ہیں، 7 سے 8 انسیڈنٹس ہوئے ہیں جہاں پہ جا کے ان کو تھریٹن کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں بہت ساری میں نبی پاک خود بھی جاتے تھے. اور اس میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ پہلی ہجری چل رہی ہے، دوسری ہجری کے اندر غزوہ بدر ہو جاتی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر چارٹ کس طرح سے ہوئی، کیا اس کے کازز تھے کہ غزوہ بدر ہو گئی، وہ پہلے سے پری پلان تھی یا ایک دم سے ہو گئی، وہ اس کے ہم کازز دیکھتے ہیں. تو جو اس کا کاز ہے وہ بیسیکلی اس ایکسپیڈیشن سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس کے 2 پرائمری کازز ہیں. ویسے تو بہت سارے کازز آپ اس کے کہہ سکتے ہیں، سیکنڈری کازز بھی کہہ سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک کو 13 سال سے وہ لوگ تنگ کر رہے تھے مکے کے اندر. نبی پاک کو تنگ کیا، صحابہ کرام کو تنگ کیا. ہجرت حبشہ ہوئی، اس وجہ سے ہجرت حبشہ پہلی دوسری ہوئی
نبی پاک کے اوپر اونٹ کی اجڑی پھینکے جا رہی ہے، ان کا گلا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابو طالب اور حضرت ختیجہ کی ڈیتھ کے بعد ان کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ان کو وہاں سے. آپ کو پتہ ہے وہ طائف میں گئے، پھر واپس آنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. پھر متم بن عدی نے ان کو سپورٹ کیا. پھر ہجرت کے وقت وہ بالکل ان کے گھر آ گئے تھے ان کو مارنے کے لیے، غار ثور کے باہر بالکل آ گئے تھے مارنے کے لیے. تو وہ تو ویسے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے. اور ایون کہ جب وہ مدینے میں گئے تب بھی وہ پیچھے سے مینوورنگ کر رہے تھے کسی طرح سے ان کو مارا جائے. تو وہ تو آلریڈی جو ہے نا تیار بیٹھے تھے جنگ کے لیے. یہاں سے مسلمان ان کے اب قافلوں پہ لوٹ مار کر رہے تھے. تو اس میں دو امپورٹنٹ ریزنز ہیں، دو امپورٹنٹ امیجیٹ کازز ہیں جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوئی ہے. ایک ایونٹ یہ ہوا ہے کہ وادی نخلا جو ہے اس میں نبی پاک نے ایک اپنا قافلہ بھیجا تقریباً 10-11 لوگوں کا، عبداللہ بن جہجش کی سپرویژن کے اندر. نبی پاک نے کہا کہ آپ طائف والے مقام پہ جاؤ، طائف والی سائڈ پہ، اور انہوں کو ایک لیٹر دیا، اپنا ایک لیٹر لکھ کے دیا اور ان کو کہا کہ آپ نے وہاں جا کے میرا یہ لیٹر کھولنا ہے. تو وہ لوگ وہاں پہ گئے، 10-11 لوگ عبداللہ ابن حجش کی سپرویژن کے اندر وہاں پہ گئے، وہاں جا کے لیٹر کھولا اور نبی پاک نے کہا آپ نے یہاں جا کے اسپائنگ کرنی ہے. اور طائف سے بھی آگے چلے گئے وہ نخلا والے سائڈ پہ جو مکے کے بالکل آپ چلیں اس کے بالکل مین گیٹ کے مطلب بالکل مین شہر کے قریب ان کو پہنچا دیا. یعنی کہ پہلے تو مدینے سے وہ انٹرسیپٹ کر رہے تھے ان کی قافلوں کو، لیکن جو اس والے موقع کے اوپر انہوں نے نبی پاک نے بالکل مکے کے قریب بھیج دیا، یعنی کہ بالکل شیر کے منہ میں ہار ڈالنے کے لیے کہہ دیا. جب وہاں پہ گئے وہ وہاں پہ بیسیکلی اسپائنگ کر رہے تھے کتنے قافلے آ رہے ہیں کتنے قافلے جا رہے ہیں تاکہ وہ ان کو پیچھے رپورٹ کر سکیں، بیسیکلی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا تھا. یہاں پہ ان لوگوں نے دیکھا کہ جی ایک قافلہ آ رہا ہے، چھوٹا سا قافلہ ان ٹرمز آف پیپل تو بڑا چھوٹا تھا، لیکن اس میں جو مال تھا وہ بڑا زیادہ تھا، اچھا خاصا مال تھا. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا وہاں پہ عبداللہ ابن حجش نے اور ان کے جو باقی ممبر سے پارٹنر سے، انہوں نے کہا ہم اس کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں، ہم اس کو مارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیونکہ وہاں پہ مٹیریل بہت زیادہ تھا، ریسورسز بڑے زیادہ تھے اس چھوٹے سے قافلے کے اندر، اونٹ شونٹ اور مال وغیرہ کافی زیادہ تھا. لیکن وہ یہاں پر اس ٹائم پہ اس چیز میں کنفیوز تھے کہ وہ جو ٹائم پیریڈ تھا وہ تھا رجب کا ٹائم پیریڈ، اور اس منتھ کے اندر ان کو پورے عرب کے اندر یہ کلچر تھا کہ یہاں پہ لڑائی نہیں کی جائے گی اس مہینے کے اندر، اس مہینے میں کوئی کسی قسم کا اٹیک نہیں ہوگا. اور وہ تقریباً آخری ڈیٹ تھی رجب کی، اور وہ لوگ اس چیز میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے کہ واقعی آخری ڈیٹ گزر چکی ہے یا ابھی آخری دن ہے، اس بارے میں کنفیوز ہے. اور وہ قافلہ بیسیکلی وہاں سے گزر رہا تھا اور مکے کے اندر جانے لگا تھا، اور مکے کے اندر ویسے ہی اس ٹائم پہ جنگ وغیرہ کوئی الاؤ نہیں تھی کیونکہ کعبے کی حرمت کی وجہ سے. خیر انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے اس قافلے کے اوپر اٹیک کر دیا اور وہاں پہ ایک بندہ ان کا مار دیا، تقریباً 4 لوگ تھے، ایک بندہ مار دیا، 2 کو ہاسٹیج بنا لیا اور ایک بھاگ کے مکے میں چلا گیا. اور باقی جو سارے مال مویشی تھے وہ لے کے نبی پاک کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں جی مال مویشی ہم لے کر آ گئے ہیں اور ہم نے اٹیک بھی کر دیا، بالکل ان کے گھر میں جا کے ان کو مار دیا کر کے، بالکل باہر سے جا کے. تو نبی پاک نے کہا میں نے تو یہ آپ کو آرڈر نہیں کیا تھا کہ آپ جا کے ان کو مارو. خیر وہ معاملہ وہاں پہ فار دا ٹائم بینگ اس کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو دوسری اس کی امیجیٹ کاز بنی وہ یہ تھی کہ جو ابو سفیان تھا، ابو سفیان بہت زیادہ فیمس تھا ٹریڈ کے لیے، اور ان کے قافلوں پہ آپ کو میں نے بتایا کہ ایکسپیڈیشنز کانسٹنٹلی چل رہی تھی، انٹرسیپٹ کیا جا رہا تھا ان کے قافلوں کو. تو جو ابو سفیان ایک قافلہ لے کے جا رہا تھا جس میں پورے مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے آپ کہنے ایک طرح سے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ تم کے ساری انویسٹمنٹ لے کے جاؤ سیریا میں، شام میں، اور ٹریڈ کر کے پھر واپس آؤ. تو ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے نا لے کے بڑی پیسے شیسے لے کے ابو سفیان جا رہا تھا سیریا کی طرف، اور یہیں سے نبی پاک جو ہیں اپنے صحابہ کرام کو لے کے اس کو بیسیکلی انٹرسیپٹ کرنا چاہ رہے تھے ابو سفیان کی قافلہ کو، تاکہ جو ہے نا اس کو انٹرسیپٹ کر سکیں. ابو سفیان کسی طرح سے اسکیپ کر کے سیریا چلا جاتا ہے، اور جب وہ وہاں سے ساری ٹریڈ شیڈ کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ کہا جاتا ہے کہ جو وہ ٹریڈ کر کے جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ مٹیریل ریسورسز تھے، اس کے اندر اونٹ بہت زیادہ تھے، اس کے اندر سونا بہت زیادہ تھا، اور بھی کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں تھیں. بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ایک پورا جس طرح ایک شپ آ رہا ہوتا ہے آج کل کے دور میں کنسائنمنٹ آ رہی ہوتی ہے، اس طرح اس کا ایک کنسائنمنٹ وہاں سے آ رہی ہوتی ہے.
اور یہ جو نبی پاک ہیں اور یہ سارے صحابہ کرام یہ اس کو ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے جانا ہے اور اس کو انٹرسیپٹ کرنا ہے. وہ وہاں سے اپنا روٹ چینج کرتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ مدینے کو چھوڑ کے نیچے والے سائڈ پہ جہاں پہ ریڈ سی ہے, بدر, ریڈ سی کے پاس سے بالکل اگر آپ بدر کو دیکھیں تو غزوہ بدر جو ہے سوری جو بدر کا مقام ہے وہ ریڈ سی کے بالکل قریب ہے, بالکل نیچے جا کے ہے ساؤدرن سائڈ پہ. تو وہ وہاں سے آنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا اپنا بھی اسپائنگ کا بڑا زبردست سسٹم ہوتا ہے. تو وہ کسی طرح یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے نا یہ مدینے والے لوگ یہ تیار بیٹھے ہیں مجھ پر اٹیک کرنے کے لیے اور یہ میرا قافلہ لوٹنے کے لیے. وہ فوراً سے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجتا ہے مکے میں اور وہ کہتا ہے جی مجھے فوراً سے ہیلپ چاہیے, یہ جو اگر یہ اس میرے قافلے کو نقصان پہنچ جائے نا تو ہمیں اکنامکلی بہت زیادہ نقصان پہنچے گا, کیونکہ بہت زیادہ جو ہے میرے پاس مال ہے, مال مویشی ہے میرے پاس, اور اس کے پاس نمبر آف پیپل بھی بڑے کم تھے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے سارے قافلے کو. تو یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے. تو یہاں سے جو ہے اب یہ دو ریزنز ہو گئی ہیں. پہلے وہ جو نخلا والے میں جو انہوں نے بندہ مار بھی دیا اور اس کو ہاسٹیج بھی بنا لیا, اور دوسری طرف یہ جو ابو سفیان کو پتہ لگ گیا کہ جی میرے پہ اٹیک ہونے والا ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, جو ابو جہل ہے مکے والے جو لوگ ہیں ان سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا ہمارے اس قافلے کو بھی اٹیک کرنے والے ہیں جو سب سے بڑا ہمارا قافلہ ہے جو بہت بڑی ٹریڈ لے کے آ رہا ہے. اور دوسری طرف وہ اس چیز پہ بھی بڑا غصہ کرتے ہیں کہ یار انہوں نے نخلا میں آ کے ہمارے بالکل مکے میں آ کے انہوں نے ہم پر اٹیک کیا ہے, نہ صرف اٹیک کیا مارا ہے اور ہمارا مال بھی سارا لوٹ لیا ہے, اور کیا بھی اس دن ہے جب لڑائی کرنا الاؤ نہیں ہوتی. تو یہ دو بڑے امپورٹنٹ ریزنس تھے, بڑی پرائمری ریزنس تھیں جس کی وجہ سے وہ بڑے جو ہے نا اوفینڈ ہو گئے اس چیز کے اوپر مکے والے, اور وہ پہلے ہی اس چیز کے اس میں بیٹھے ہوئے تھے, مطلب وہ تیار بیٹھے تھے کہ کسی طرح جا کے نبی پاک کو نقصان پہنچائیں, ان کو ماریں. اب ان کو یہ دو بڑی زبردست قسم کی ریزنس مل گئی کہ یار ایک تو انہوں نے مکے میں آ کے مکے کے قریب آ کے ہمارے لشکر کو نقصان پہنچایا ہے, اس پہ اٹیک کیا ہے, اور دوسری طرف یہ ابو سفیان کو بھی اٹیک کرنے کے لیے ریڈی بیٹھے ہیں. یہاں سے ابو جہل جو ہے نا وہ سب لوگوں کو موبلائز کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی اب بہت ہو گیا, ہم 13 سال سے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے پاس رہتے تھے, ہم ان کو اٹیک نہیں کر سکے. اب یہ مدینے میں چلے گئے اور مدینے میں جاتے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے نا ہمارے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے, ہمارے قافلوں کو انٹرسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اور یہ جو ابو سفیان لے کر آ رہا ہے لشکر اس کو بھی اٹیک کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار اب جو ہے نا اب ان کا خاتمہ کیا جائے گا. تو وہ سب لوگوں کو موبلائز کرتا ہے, جتنے بھی بڑے بڑے قریش کے لیڈرز ہوتے ہیں اس میں ابو جہل اور عتبہ ابن ربیعہ, شیبہ ابن ربیعہ, ولید بن عتبہ اور بھی بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں, ان سب کو موبلائز کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں اب جا کے جو ہے نا ہم مسلمانوں سے جنگ کریں گے. آن دا ادر ہینڈ جو مسلمان ہیں وہاں پہ اس ٹائم پہ ان کی صرف یہ انٹینشن ہوتی ہے کہ یار یہ جو قافلہ ہے نا اس کو ہم نے انٹرسیپٹ کرنا ہے, اس کو ہم نے پکڑنا ہے, اس کو جو ہے نا اس کو نقصان پہنچانا ہے یا اس کو لوٹنا ہے ہم نے. مسلمانوں کی یہ انٹینشن ہوتی ہے, وہ اس انٹینشن سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. 313 لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, کوئی بہت زیادہ ویپن ان کے پاس نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو سفیان آ رہا ہے, اس کے بعد تھوڑے سے لوگ ہیں تو اس کو ہم اٹیک کر دیں گے. اس ٹائم تک یہاں کا نہیں پتہ ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ کی وحی بھی آتی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وحی کے ذریعے بتاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ جو بڑا والا لشکر آ رہا ہے نا مکے سے ابو جہل کی سپرویژن کے انڈر, اس کو جو ہے آپ نے انٹرسیپٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ اب آپ کی لڑائی ہوگی. تو 313 لوگ وہاں پر ہیں, 1000 لوگ وہاں پر ہیں. وہ پورا ابو جہل جو ہے لے کر آتا ہے لشکر کو, جہاں سے نبی پاک بتاتے ہیں اپنے صحابہ کرام کو جی اس طرح سے وہ لوگ آ رہے ہیں. اور وہ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم نے آپ پر بیعت کی ہوئی ہے اور موت علی البیعت کی ہوئی ہے کہ ہم موت تک آپ کا ساتھ دیں گے اور پیچھے بیک آف نہیں کریں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو وہ ریڈی ہو جاتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی اونٹ شون نہیں ہوتا, کوئی آرمر نہیں ہوتی, کوئی بھی ریسورسز اتنے خاص نہیں ہوتے. اور جو کفار مکہ ہیں وہ تو ویسے ہی ٹریڈ کے لیے بڑے مشہور ہوتے ہیں, ٹریڈ ہی کرتے ہیں. تو وہ فائنینشلی بڑے تگڑے ہوتے ہیں, ان کا جو ملٹری ہے وہ بڑی تگڑی قسم کی ہوتی ہے, اور بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور سردار بھی خون خوار سردار بیٹھے آئے ہوئے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یار 13 سال سے ان کو مار رہے ہیں, اب تو یہ سامنے ہمارے آ رہے ہیں, تو اب تو بالکل ایک جنگ والا جو ہے نا سچویشن بنی ہوئی ہے, تو اب سیدھا سیدھا جا کے اٹیک کریں گے ان کے اوپر. تو وہ بڑا کانفیڈنٹلی آ رہے ہوتے ہیں, بڑا بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جا کے جو ہے نا ان کو تو آج ہم قصہ تمام کر دیں گے. اور وہاں پہ ابو جہل بھی اور باقی جو
کفار مکہ ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ یار یہ جو جنگ ہے نا، جو 13-14 سال سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ پرابلم انہوں نے کی ہوئی ہے کہ باپ کو بیٹے سے علیحدہ کر دیا، فیملی کو بالکل جو ہے نا جو فیملی یونٹی خراب کر کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ جو جنگ ہے نا، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. اس نے کہا جو یہ جیتنا وہ اس کا مطلب ہے وہ حق پہ ہے، اور ہارنے والی پارٹی جو ہے وہ باطل پہ ہے، وہ غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. یہاں سے فتح جو جنگ بدر ہے وہ اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ حق اور باطل میں فیصلہ کرتی ہے کہ کون حق پہ ہے، نبی پاک حق پہ ہے یا جو باقی کفار مکہ ہیں وہ حق پہ ہیں. تو یہ دونوں سامنے آتے ہیں، ان کی لڑائی ہوتی ہے آپس میں. اور اس کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو دو آپ کو امیجیٹ وارس کو پتہ لگا لڑائی ہونے کی، اس کی جو اور سب سے بڑی جو گریٹنس ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جنگ کے بعد کہ جس بندے نے اس جنگ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ اپنی ساری زندگی کے لیے بھی جو بھی گناہ کر لے اس کی بخشش ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا تھا بدر کے لوگوں کو، جو جنہوں نے غزوہ بدر میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سرٹیفکیشن دے دی تھی کہ یار قیامت تک جو کرنا کرو، یہ جو آپ نے اس میں پارٹیسپیشن کر لی ہے نا، اب آپ کے آگے سارے گناہ معاف ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے، کیوں اتنا امپورٹنٹ ہو گیا؟ تو اس کے امپورٹنٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں، نبی پاک وہ اللہ کے آخری رسول ہیں. 13 سال تک انہوں نے بالکل ڈیفینسو اپروچ رکھی ہے. میں نے آپ کو بتایا مکی والے دور کے اندر کہ انہوں نے مارے کھائی ہیں، صرف ان کو الاؤ ہی نہیں تھا کہ وہ کسی طرح کا بھی اٹیک کریں کفار مکہ کے اوپر. تو پہلے 13 سال تو انہوں نے مارے کھائی ہیں. اب جا کے 2 ہجری میں جا کے جب ان کی علیحدہ سے آپ کہہ لیں کہ چھوٹی موٹی ایک پارٹی بنی ہے، اس میں پہلی مرتبہ جا کے ان کا 1-on-1 مقابلہ ہونے لگا ہے. اور مقابلہ بھی آپ دیکھیں مقابلہ کس طرح کا ہوا ہے کہ سامنے باپ اور بیٹا کھڑا ہے، ایک دوسرے کے رشتہ دار کھڑے ہیں، کوئی چاچا ماما کھڑا ہے، کوئی بتیجا ماموں، اس طرح کے سارے لوگ بالکل رشتہ دار کھڑے ہیں آپس میں، اور ان کی جنگ ہوتی ہے. تو یہ سب سے بڑی سرپرائزنگ چیز ہے. یہ مطلب کہ جب مسلمان لڑے ہیں ان کے سامنے آگے فیملی ممبر سے باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہوا تھا، انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا اسلام کی خاطر، اور انہوں نے جا کے مقابلہ کیا. نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ مارے ان لوگوں کو، اور ٹکا کے مارے. اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں، مسلمانوں کے سائڈ سے جو ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، جب ان کی جنگ ہوئی آپس میں، ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ کی گردن اڑائی ہے. اپنے باپ کی گردن اڑائی ہے جو کہ کفار مکہ کے سائڈ سے تھا، اور وہ گردن اٹھا کے نبی پاک کو دیے کہ یہ میرے باپ کی گردن ہے کہ آپ کا مذاق اڑاتا تھا، آپ کو تنگ کرتا تھا، آپ کو پریشان کرتا تھا. یہ ایک ایگزامپل ہے. پھر اسی طرح جو عتبہ ابن ربیعہ ہے، عتبہ ابن ربیعہ میں نے آپ کو سارا بتایا تھا دارالندوہ کا کہ وہ کس طرح سے ایکٹ کرتا تھا. تو اس کا آپ کہہ لیں اس کی بہت سینئر پوزیشن بتا عتبہ ابن ربیعہ. اس کو اس کے بیٹے نے، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، ولید بن عتبہ ان کا نام تھا، انہوں نے مسلمانوں کے سائڈ سے اس کو مارا ہے عتبہ ابن ربیعہ کو، اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا، ختم کر دیا. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق، ان کا جو بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ اس ٹائم تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ کفار مکہ کے سائڈ سے جنگ لڑ رہے تھے. بعد میں جا کے اسلام قبول کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بدر والے دن میں آپ کو اوائڈ کر رہا تھا کہ کسی طرح سے آپ میرے سامنے نہ آ جائیں. تو ابو بکر صدیق نے اس ٹائم پہ فرمایا تھا کہ اگر تم میرے سامنے اس ٹائم پہ آ جاتے تو میں نے تمہارا کوئی لحاظ نہیں کرنا تھا، میں نے تمہیں مار دینا تھا. اسی طرح حضرت عمر جو ہے انہوں نے اپنے ماموں کو ایگزیکیوٹ کیا تھا غزوہ بدر کے اندر. اس لحاظ سے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے کہ سامنے کون کھڑا ہے، لوگوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، اور لوگوں نے مار دیا جا کے. کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کوئی لحاظ نہیں کیا، جا کے مار دیا اللہ کی خاطر. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے. اور کفار کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، ان میں سے تقریباً سارے مر جاتے ہیں، 2-3 رہ جاتے ہیں. ابو لہب رہ جاتا ہے جو کہ جنگ میں آیا نہیں ہوتا. ابو سفیان جو ہوتا ہے وہ تو لشکر کو لے کے نکل جاتا ہے وہاں پہ، تو وہ بچ جاتا ہے. باقی جو بڑی بڑی ایلیٹ ہے سارے کے سارے مارے جاتے ہیں. ابو جہل مارا جاتا ہے، عتبہ ابن ربیعہ مارا جاتا ہے، شیبہ ابن ربیعہ اس کا جو بھائی ہے وہ مارا جاتا ہے، ولید بن عتبہ وہ مارا جاتا ہے، امیہ بن خلف جو حضرت بلال حبشی کو پریشان کرتا تھا، حضرت بلال حبشی کو مارتا تھا، وہ مارا گیا ہے. پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے بعد نضر بن حارث اور عقبہ ابن معیط اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے غزوہ بدر کے بعد فادیہ صفرہ کے اندر. تو یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سارے کے سارے قتل کر دیے جاتے ہیں غزوہ بدر کے اندر، اور ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی ان کو مارتے ہیں، مطلب مسلمانوں والی سائڈ سے. تو وہ تو بیسیکلی جب آ رہے ہوتے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، وہ تو ایک طرح سے پارٹی کا ان کا مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار
ہم 1000 لوگ ہیں، اتنے زیادہ ریسورسز ہیں ان کے پاس، تو ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے. تو ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح سے مسلمان ہم پر اٹیک کریں گے، مسلمان ختم کر دیں گے، اڑا کے رکھ دیں گے ہمیں. تو جب یہ نیوز پہنچتی ہے مکے والوں میں، وہاں پہ قرآن مچ جاتا ہے کہ یار یہ ہو کیا گیا، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو مار دیا ہے. اور مارا بھی ان لوگوں نے جن کو ہم نے 13 سال مارا ہے اور مار کے نکال دیا ہے. پہلے انہوں نے ہجرت حبشہ کر لی، ہجرت حبشہ 1، ہجرت حبشہ 2، اس کے بعد نبی پاک کو نکال دیا اور پورے سارے لوگ مائگریشن کر کے مدینے چلے گئے. اور اب جو پہلی جنگ ہوئی ہے فیس ٹو فیس 101، اس کی میں انہوں نے پچھاڑ کے رکھ دیا، ہمیں دمبا بنا کے مارا ہے انہوں نے. تو وہاں تو ویسے قرآن آ جاتا ہے، اور اتنا قرآن مچتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ رونے پر بھی پابندی لگا دیتے ہیں کہ بھائی رونا بھی نہیں ہے، اگر ہم روئیں گے تو جو مدینے والے لوگ ہیں مسلمان ہیں وہ اور زیادہ خوش ہوں گے. آن دی ادر ہینڈ جو مدینے والے لوگ ہیں مسلمان ہیں، وہاں پر بڑی سیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے کہ یار اتنے بڑے اینیمی کو نقصان پہنچا دیا، اور جو 13 سال سے ہم مار کھا رہے تھے پہلی دفعہ ہمارے ہاتھ کھلے ہیں اور اب دیکھو ہم نے کیسا پرفارم کیا. تو وہاں پہ ایک سیلیبریشن چل رہی ہوتی ہے. اور ایٹ دس پوائنٹ یہاں پہ 2 امپورٹنٹ ایونٹ میں آپ کو بتاؤں. عبداللہ ابن ابی جو چیف آف ہپوکریٹ ہے، جو رئیس المنافقین ہے، اس نے ابھی تک تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی اتنا امپریس ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کے بعد اسلام قبول کر لیتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز، اس جنگ میں حضرت عثمان ابن عفان جو ہیں، جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا اور دونوں ہجرتوں میں حبشہ گئے تھے، ایتھوپیا گئے تھے، ان کی جو بیگم ہے اور نبی پاک کی جو بیٹی ہیں ام رقیہ if I'm not wrong، ان کی جو ہے جب وہ نبی پاک واپس آتے ہیں جنگ سے، اس ٹائم پہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. تو واقعی سب سے پہلے جو ہے ان کا یہ ایک طرح سے بیڈ نیوز ملتی ہے نبی پاک کو. اس کی وجہ سے عثمان ابن عفان جو ہے جنگ میں شرکت نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کی وائف بڑی بیمار ہوتی ہیں اور وہ جب بدر سے واپس آتے ہیں تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ 2 ایک امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اسلام قبول کر لیتا ہے اور یہاں سے ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. آن دا ادر ہینڈ جو لوگ ہیں یہ یہودی جو بنو قینقاع وغیرہ کے لوگ ہیں، یہ بڑا جیلسی میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ تو کل یہاں پر آئے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو لوٹ مار کر رہے تھے، انہوں نے جا کے ان کو مار دیا، مکے کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. مکے کے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ایک ڈگنیٹی تھی ان لوگوں کی، اور پہلے تو ان کو ٹریڈ کے ذریعے نقصان پہنچایا، جب ان کو ملیٹریلی اس طرح سے نقصان مارا ان کو، تو ان کا تو جو گراف تھا بالکل ہی وہ نیچے آ گیا. ان کا جو ایک اسٹیچر تھا یا جو ان کی ایک ڈگنیٹی مینٹین ہوئی ہوئی تھی، جو ایک ریسپیکٹیبل پوزیشن میں تھے، وہ بالکل ختم ہو گئی ایک طرح سے. بڑے بڑے سرداروں کو مار دیا، ان کے قافلوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ معاملات ہوئے. اور سب سے جو اس میں ایک اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا بنو قینقاع، نبی پاک نے اس قبیلے کو نکالا ہے غزوہ بدر کے بعد. غزوہ بدر کے بعد جو یہ جو بنو قینقاع ہے، جو بالکل مدینے کے سینٹر میں ہوتا ہے، یہ بڑا نا اس کے اندر ایک جیلسی آ جاتی ہے کہ یار ان مسلمانوں نے فتح مکہ مسلمانوں نے قریش مکہ کو مارنا شروع کر دیا اور بڑے بڑے ان کے دشمنوں کو قتل کر دیا. تو یہاں سے ان کے اندر ایک بڑا جو ہے نا، یہ بڑے ایک جیلسی والے اس میں موڈ میں ہوتے ہیں یہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی تم ہمارے سامنے آؤ تو ہم تمہیں نقصان پہنچائے، تم نے تو بس ایسے ہی ان کو مار دیا، ان کو تو ویسے ہی لڑنا نہیں آتا. اور دوسرا جو سب سے بڑا جو پرائمری ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک مسلمان خاتون کو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. بس جو بنو قینقاع والے لوگ ہیں بازار کے اندر یہودی، ان کو مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو انڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں بازار کے اندر، جس کی وجہ سے وہ عورت جو ہے مسلمان چیختے چلاتی ہے، تو وہاں سے اور مسلمان آتے ہیں، ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، اور جو ہے نا اس طرح مسلمان اور جو یہودی ہیں بنو قینقاع والے وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. اور جو وہاں کا جو پیکٹ سائن کیا ہوا ہوتا ہے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا جوائنٹ ڈیفینس آف پیکٹ مدینہ ہوا ہوتا ہے، اس کی ایک آرٹیکل کی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ اس میں آرٹیکل میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہاں کا پیس جو ہے مینٹین رکھنا ہے، اور ان کیس آف اینی پرابلم اینی ٹربل ہم نے نبی پاک کے پاس جا کے وہاں سے فیصلہ کروانا ہے. لیکن وہ یہاں سے انسٹیبلٹی شروع کر دیتے ہیں، مطلب انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے سوسائٹی کے اندر کہ مسلمانوں اور وہ جو یہودی ہیں وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو یہودی ہوتے ہیں، جو بنو قینقاع والے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ بدتمیزی کی ہوتی ہے مسلمان عورت کے ساتھ. اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں. وہ سارے یہودی جاتے ہیں ایک کسی گھر کے اندر یا کسی بڑے قلعے کے اندر، اور وہ وہاں جا کے اپنے آپ کو ملٹریلی موبلائز کرنا چاہتے ہیں، ملیٹریلی موبلائز کرتے ہیں، سارے ویپن شیپن کٹے کرتے ہیں،
نبی پاک حضرت حمزہ کو بھیجتے ہیں اور وہ وہاں جا کے اس قلعے کا یا اس گھر کا محاصرہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم باہر آؤ اور سرنڈر کرو. تم یہ کیا مدینہ کے اندر تم نے شروع کر دیا ہے؟ مطلب مدینہ کے اندر جو ہے وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور وہ ملیٹریلی تیار ہو کے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم جنگ کریں. اور وہ کہتے ہیں جی ہم بتاتے ہیں کہ جنگ کیسے کرتے ہیں. تو جب یہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور سوسائٹی کے اندر اس طرح سے انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نبی پاک کہتے ہیں میں تو ان کو اب جو ہے نا ختم کر دوں گا. انہوں نے جو چارٹر ہم نے کیا ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. تو جو عبداللہ بن ابی ہوتا ہے ان کی بیسیکلی اچھے تعلقات ہوتے ہیں اس قبیلے کے ساتھ. تو وہ درمیان میں انٹرویو کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چلو آپ ان کو ایگزیکیوٹ نہ کریں, کچھ اور تھوڑا سافٹ جو ہے نا آپ ان کو پنشمنٹ کریں. تو نبی پاک پھر اس قبیلے کو کہتے ہیں کہ تم مدینے سے نکل جاؤ, مدینے سے باہر چلے جاؤ. تو یہاں سے بنو کینکا والے اب نکل کے چلے جاتے ہیں, مدینہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ایونٹس تھے پہلے 2 سال میں. اور جو دوسرا ہجری ہے اس میں اور بھی بڑے امپورٹنٹ ایونٹس اس طرح سے ہوئے ہیں کہ 2 ہجری کے اندر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے, 2 ہجری کے اندر روزے فرض ہوئے ہیں, 2 ہجری کے اندر ہی دوبارہ سے بیت المقدس جو ہے وہ چینج ہو کے مکہ کر دیا جاتا ہے. 2 ہجری میں جہاد کی بات کی جاتی ہے قرآن میں. اس سے پہلے کبھی بھی روزے کی بات نہیں ہوئی, زکوٰۃ کی بات نہیں ہوئی, جہاد کی بات نہیں ہوئی, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. سملرلی اللہ تعالیٰ کمنٹری کرتے ہیں سورہ انفال کے اندر غزوہ پورے بدر کی 75 آیات اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اور سارا بتاتے ہیں کہ جی کس طرح سے مال غنیمت تقسیم کرنے اور سارا اس کا بتاتے ہیں. تو یہ پہلے 2 سال تھے نبی پاک کے مدینے میں آنے کے بعد. دوبارہ سے اس کو ہم کوئکلی اوور ویو کرتے ہیں کہ نبی پاک آئے ہیں, پہلے قباء میں آئے ہیں, پھر مدینے میں آئے ہیں. مدینے میں آنے کے بعد 6 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے ہیں. 6 مہینے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہے, مواخات یا بردرہوڈ والا ایک معاہدہ کروایا ہے انصار میں اور مہاجرین کے اندر کہ تم ایک بندہ, ایک مہاجر ایک مدینے والے کے ساتھ رہے تاکہ کسی پہ برڈن نہ پڑے اور وہ تب تک ساتھ رہیں تب تک جو مہاجرین ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے. مواخات والا کام کرتے ہیں, جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ کرتے ہیں. اور مدینہ کے اندر ایک طرح سے آپ کہہ لیں ایک سوسائٹی بن جاتی ہے جس کے اندر ایک آپ کہہ لیں کائنڈ آف ماڈرن سوسائٹی بن جاتی ہے کہ سارے جو یہودی ہیں وہ بھی ساتھ میں رہ رہے ہیں, مسلمان بھی رہ رہے ہیں, اور جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا وہ بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں. اور مدینہ کے اندر ایک طرح سے اسٹیبلٹی آ جاتی ہے اور پیس آ جاتا ہے. یہ کرتے ہیں پھر نبی پاک جو ہیں کفار مکہ کیونکہ کانٹینیوسلی تھریٹن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی پراپرٹیز جو ہیں مہاجرین کی اس پہ قبضہ کر چکے ہوتے ہیں. تو نبی پاک جو ہیں ان کے کافروں کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں. پھر وادی نخلا والا معاملہ ہوتا ہے, پھر یہاں سے ابو سفیان والا لشکر والا معاملہ ہوتا ہے, اور پھر اس طرح سے غزوہ بدر ہوتی ہے. بڑے بڑے سردار مر جاتے ہیں اور جو ہے مسلمان جیت جاتے ہیں. اور اس کے بعد غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کو نکال دیا جاتا ہے مدینے سے. اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں مزید دیکھیں گے کہ آگے کے کیا معاملات ہوئے. سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بارے میں کیا کمنٹری کی ہے. غزوہ بدر کے بعد جب وہ وادی صفرا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ نضر بن حارث کو کیسے مارتے ہیں, یا عقبہ ابن معیط کو کیسے قتل کیا جاتا ہے, اس بارے میں تھوڑی سی مزید بات کر لیں گے. اور پھر آگے دیکھیں گے کہ غزوہ احد اگلے سال کس طرح سے ہوا. تو یہ ساری ڈسکشن ہم کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیا سچویشن تھی, کس طرح سے معاملات چل رہے تھے.